صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایک طرف ایران اسرائیل کے اوپر میزائل حملے کر رہا تھا اور ایک طرف یہ فارم 47 کی حکومت عوام کے اوپر بم گرا رہی تھی، اور پی ٹی آئی پنجاب گلی گلی محلے محلے میں کیمپین سٹارٹ کرنے لگی ہے وزیر اعظم خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعظم خان کا کیس لگا ہوا ہے، وہ کیس جو پچھلے کئی ہفتوں سے بار بار تاریخوں پر تاریخیں دی جاتی رہی ہیں، کبھی پروسیکیوٹر نہیں آتا، کبھی ریکارڈ نہیں آتا، اور لاسٹ ٹائم بھی جس طرح سے اس کو ڈیلے کیا گیا اور عید کے بعد کی تاریخ دی گئی اور کئی ہفتے بعد کی تاریخ دی گئی۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم ہر پیشی پر سائل کے طور پر وزیر اعظم خان کے پیش بھی ہوں گے، ہم ہر جگہ جائیں گے بھی، اور پی ٹی آئی پنجاب گلی گلی محلے محلے میں کیمپین سٹارٹ کرنے لگی ہے وزیر اعظم خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ عوامی ایشوز کے اوپر آپ جتنی مرضی فسطائیت کر لیں، آپ جتنی مرضی ایف آئی آرز کر لیں، آپ جتنے مرضی ریاستی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، میں صرف آپ کو اتنا کہوں گی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ کل ہم نے وائٹ پیپر ایشو کیا ہے، اس حکومتی جو بدحالی ہے، جو عوام کے اوپر انہوں نے آج ایک اور نیا پیٹرول بم گرایا ہے، اس کے اوپر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایک طرف ایران اسرائیل کے اوپر میزائل حملے کر رہا تھا اور ایک طرف یہ فارم 47 کی حکومت عوام کے اوپر بم گرا رہی تھی۔ پچھلے کئی مہینے تیل کی قیمتوں میں کمی رہی، لیکن انہوں نے 100 روپے اپنی جیب کے اندر ڈالے۔ آج بھی یہ اپنی عیاشیوں کا بوجھ عوام کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس حکومت کی جو کارکردگی جو بالکل زیرو ہے وہ بھی آپ کے سامنے لائے گی، ہر طرح کی چیز کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا، عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ اس معاشی جو ہم نے کارکردگی کے اوپر ان کی وائٹ پیپر ایشو کیا اسے ضرور دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اشرافیہ کس طرح سے عام عوام کو لوٹ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس 18 سیٹوں والی حکومت کو صرف یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ چاہے بلز لے کر آئیں، غنڈہ بل لے کر آئیں، آپ ہمیں روکنے کی کوشش کریں، یا چاہے آپ نے یہ جو ہماری پروجیکٹس کے اوپر اپنی تختیاں لگائی ہیں اور 60 پیجر ایشو کیا ہے اپنی تصویری اشتہار، ہم ہر ایک کو چیلنج کریں گے۔ آپ نیا بل لے کر آ رہے ہیں کہ جی ذاتی تشہیر کے اوپر ہم کسی قسم کی کوئی بھی آپ کو لیگلی جو ہے ہم آپ کو نہیں پوچھ سکتے، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، ہم سی ایم میں چلے گئے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم ہر فرنٹ کے اوپر اس فارم 47 کی حکومت کا مقابلہ کریں گے، بالکل اس طرح سے جس طرح سے ہمارا لیڈر وزیر اعظم خان اس 46 ڈگری کی گرمی کے اندر اپنے سیل میں آئسولیشن میں ہے، تو پاکستانی قوم ان کو اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں جی، میں صرف اتنا کہتی ہوں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بیٹھیں گے، ہم تو 180 سیٹوں والی لوگ ہیں جنہیں عوام نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے، یہاں پر تو 17 سیٹوں والے، اور یہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں یہ تو خود مہر شرافت صاحب سے ہاری ہوئی ہیں۔ اگر یہ دھڑلے سے جا کر وزیر اعلیٰ کی کرسی پر، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، تو ہم تو عوام کے ووٹوں پر آئے ہوئے ہیں، ہم تو بیٹھیں گے بھی، اپوزیشن کا کردار بھی ادا کریں گے، اور ان کو بتائیں گے بھی کہ انہوں نے کس طرح سے عوام کو لوٹا ہے، کس طرح سے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ دنیا کے بیسٹ معیشت دان بھی لے آئیں گے نا، جو تباہی بربادی اس حکومت نے 3 سال میں پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کی ہے، اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک وزیر اعظم تھا جو 6% کی گروتھ لے کر آیا تھا، ایک وزیر اعظم تھا جو ایکسپورٹ لے کر آیا تھا، کارخانے کھل رہے تھے، جابز مل رہی تھی، عوام خط غربت سے اوپر جا رہے تھے۔ یہاں پر یہ لوگ ہیں جو عوام کو لوٹ بھی رہے ہیں، غربت کی چکی میں بھی پیس رہے ہیں، بے روزگار بھی کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہیں سارے حالات۔ اچھا میڈم بتائیے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے رات کو ٹویٹ ایک کیا، اس نے کہا یہ صرف قیادت نہیں کرتی بلکہ ایک تبدیلی لا رہی ہے، کیا تبدیلی ہو رہی ہے آپ کو؟ جی، ان کی تبدیلی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ان کی تبدیلی ہو رہی ہے کہ لوٹ مار پر جو ہے وہ اب کوئی سوال عدالت میں بھی نہیں پوچھا جائے گا، ایسے بل لائے جائیں گے۔ یس، دیکھیں تبدیلی ہے۔
یہ تبدیلیاں اس کے بعد گلی محلے کے اوپر آپ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو پکڑنے کے لیے گنڈا جو ہے بل لے کر آئیں گے. یہی تبدیلی ہے کہ ہم آپ سے کوئی سوال نہ کر سکیں. دیکھیں آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف گیدرنگ کی, لیکن یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مطلب وہ کوڑے دان کے اوپر بھی چیف منسٹر صاحبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے, اور جو وہاں کے ہمارے لوگ ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے, جو ادھر کے ورکرز ہیں, کہ اس تصویر کو بھی صاف کرنا ہے. تو میں ان سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو کالک عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے, عوام کو بدحال کر کے انہوں نے اپنے منہ پر ملی ہے, اس کو کون صاف کرے گا؟ آپ کی میل کے فرق ہونے سے پہلے بھی یہاں اے ڈی سی آپ تشریف لاتی رہی, تو 22 کو دوبارہ آپ کے احتجاج کریں تو 22 کے بعد دوبارہ پھر تشریف آتی ہوگی؟ دیکھیں جی, میں تو کل بائی چانس ہی 10 منٹ پہلے اس ہال سے نکل چکی تھی. ابھی بس کھانا لگ رہا تھا, میں میٹنگ کر کے نکل چکی تھی. میرے کوئی مطلب 3 ہفتے بعد میں نے اپنے گھر جانا تھا, نہیں تو آج میں بھی کسی پریزن وین میں آپ کے پاس پیش ہو رہی ہوتی. میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ ہمیں بالکل اندازہ ہوتا ہے ہماری ایک پریس کانفرنس سے کتنا ڈرتے ہیں, ہمیں بالکل اندازہ ہوتا ہے ہمارے وائٹ پیپر سے کتنا ڈرتے ہیں, ہمیں بالکل اندازہ ہے ہماری میٹنگ سے کتنا ڈرتے ہیں. پروٹیسٹ تو بہت دور کی بات رہ گئی ہے, یہ تو ہماری میٹنگ سے خوفزدہ ہیں, یہ تو ہماری پریس کانفرنس سے خوفزدہ ہیں. بیسیکلی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو آئینہ ہم عوام کو دکھا رہے ہیں اس آئینے سے یہ ڈرتے ہیں. جو وزیر اعظم خان ان کو روز وہاں بیٹھ کر للکار رہے ہوتے ہیں اس سے یہ ڈرتے ہیں. یہ ڈرپوک حکومت ہے جن کے ساتھ عوامی حمایت نہ ہو, بیساکھیوں پر ہوں, وہ روز کانسب خوابوں میں آ کر بھی ان کو ڈراتے ہیں. بتائیے گا کہ علی گنڈا پور نے 22 کو احتجاج کا اعلان کیا, وہ کہہ رہا ہے کہ نکلوں گا عمران خان کی رہائی کے لیے. پہلے بھی وہ نکلے تھے, غائب ہو گئے تھے, کیا پھر وہ نکلیں گے غائب ہو جائیں؟ 26 نومبر کو وہیں کھڑے رہے. دیکھیں میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جو 26 نومبر کو فسطائیت ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے اور جس طرح سے اندھیرے میں گولیاں ماری گئی ہیں, مجھے صرف اتنا بتا دیں, اس کے بعد تو کسی کا کچھ کہنا بنتا ہی نہیں ہے. اس ملک کے اندر جس طرح ہو رہا ہے یہ کبھی مجھے تو لگتا ہے کہ بدترین آمریت کے دور میں بھی نہیں ہوا. تو ایک بندے کو ہم وہ آتے ہیں اور وہ ان پہ ایک صوبے کی ذمہ داری بھی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تنظیم کو اور صوبے کو الگ رکھا جائے. وزیر اعلیٰ صاحب اپنے صوبے کے لیے کام بھی کر رہے ہیں, اور میں یہ کہتی ہوں کہ ان کو اس چیز کا کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ وہ ملٹیپل فرنٹس پر لڑ رہے ہیں. میم یہ بتائیے گا کہ علی گنڈا پور نے کہا ہے کہ اس دفعہ جب ہم آئیں گے ہتھیار ساتھ رہیں, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ زیادہ بولیں گے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی ایک پرامن سیاسی جماعت ہے. ہم آئین قانون کی حدود میں رہتے ہوئے سارے کام کرتے ہیں. ہم آئین قانون کی حدود میں رہتے ہوئے احتجاج جو ہمارا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے ہم وہ کریں گے. 126 دن کا ہم نے دھرنا دیا, ایک پتا نہیں ٹوٹا. ہمارے جلسے ہوتے ہیں, ہمارے احتجاج ہوتے ہیں. کبھی میں تو صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ ایک گملہ بھی ٹوٹا ہوا آپ لوگ دکھا دیں تو وہ ایک جماعت جس کو آپ فتنہ انتشاری کہتے ہیں, ہم پر ظلم ہو رہا ہے, ایف آئی آرز ہم پر ہو رہی ہیں, گولیاں ہم پر چلی ہیں, کارکن ہمارے مارے گئے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ 10,000 بندے کو 26 نومبر کو مارا پیٹا گیا, کم سے کم 8 مقدمے ایک کارکن پر ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے اس کو حکومت جسٹیفائی کر سکتی ہے؟ کیا حکومت مطلب یہ ریاستی دہشت گرد حکومت پر مسلط ہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گی ہم پرامن رہ کر, آئین اور قانون کی حدود میں رہ کر, جس طرح سے ہمارے لیڈر نے بتایا ہم اسی طرح سے ہر کام کریں گے. ہم کوئی انتشاری نہیں ہے, فتنہ نہیں ہے. انتشاری اور فتنہ وہ ہے جو اس وقت حکومت میں مسلط ہے. یہ بتا دیجیے کہ ایک الزام جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں پی ٹی آئی کے, اور جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئے. جیسے ہی وہ باہر آ گئے ان کی دکان بند ہو جائے. کیا کہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں ایک بات بتا دوں, پی ٹی آئی, پاکستانی عوام, ہم سب کا مطمع نظر جو ہے اور سب سے اولین پریورٹی وزیر اعظم خان صاحب کی رہائی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے. پوری پارٹی کا کیا, پاکستانی عوام کا کیا. آپ بھی نکلتے ہیں, میں بھی نکلتی ہوں, پہلا سوال یہ ہوتا ہے ہم سے خان صاحب کب باہر آئیں گے. دوسرا کوئی سوال ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. باقی آپ نے جو بات کی ہے, دیکھیں میری ایک بات سنیں, آپ کو 5 دن کے لیے پورا ملک بند کرنا پڑ جائے, آپ کو 5 دن کے لیے اگر عوام
जो निकल कर आ रही है, नंगे पांव पहुंच रही है, भूखी प्यासी पहुंच रही है, अंधेरे में उस पर गोलियां मारनी पड़ जाएं। आपको हमारे 10,000 कारकुनों को, जो आप कहते हैं लोग ही नहीं निकलते, 10,000 कारकुन तो आपने पकड़ लिए। उसके अलावा कई कारकुन हमारे ऐसे थे जो जाने बचाकर भागे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर हमारे एहतजाज कामयाब ही नहीं होते तो इनको इतने रास्ते बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मुझे आज इजाज़त दे देना, मीनारे पाकिस्तान 5 दफ़ा आप लोगों ने हमारी एप्लीकेशन को रिवर्स किया है, आप इजाज़त दे दें। हमारी मकबूलियत नहीं है तभी आपको आरओ ऑफिस बंद करना पड़ जाता है, हमारी मकबूलियत नहीं है तभी आपको डब्बे उठाने पड़ जाते हैं, हमारी मकबूलियत नहीं है तभी आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करना पड़ जाते हैं। सारी दुनिया के सामने है कि ना इनकी अवाम में कबूलियत है, ना इनकी अवाम में मकबूलियत है। ये तो मुसल्लत करदा वो टोला है जो इक़्तिदार पर काबिज़ है, किसी बेसाखियों के ऊपर जो आज गई तो कल गई। थैंक यू।